السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس درس میں ہم جانیں گے نماز کی اہمیت۔ نماز اسلام کا ستون ہے۔ ترمذی حدیث نمبر 2616۔ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کیا میں تجھے اسلام کا سر، اس کا ستون اور اس کی چوٹی نہ بتلاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین اسلام کا سر خود کو اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کرنا ہے، اور اس کا ستون نماز اور اس کی چوٹی جہاد ہے۔ نماز دین اسلام کا ستون یعنی بنیادی رکن ہے، جس کی ادائیگی کے بغیر انسان کے ایمان کی عمارت کھوکھلی رہتی ہے اور اتنی کمزور ہوتی ہے کہ کسی بھی ہوا کے جھونکے سے گر سکتی ہے۔ دین اسلام میں نماز کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ نماز وہ فریضہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض کیا گیا اور آسمان سے شب معراج میں امت محمدیہ کو یہ فریضہ بطور تحفہ عنایت کیا گیا۔ نماز صرف امت محمدیہ کے لیے خاص نہیں، بلکہ یہ ایسا فریضہ ہے جو تمام ادیان سماویہ پر فرض تھا، جیسا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء دنیا پر تشریف لائے سب کے سب پابند نماز تھے اور اپنی امتوں کو اسی کا حکم دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 73، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور ہم نے ان کو امام بنا دیا جو ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے ان کے پاس وحی بھیجی تھی کہ وہ اچھے کام کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور وہ سب ہماری ہی عبادت کرتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ نے جب بیٹے کی خوشخبری سنائی تو آپ علیہ السلام حالت نماز میں تھے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 39، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، جبکہ وہ محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ جب فرعون نے موسیٰ، ہارون علیہ السلام اور ان کی قوم کو اذیت پہنچانی شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے گھروں میں ہی نماز پڑھنے کی رخصت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ یونس آیت نمبر 87، وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اپنے ان گھروں کو مسجد بنا لو اور پابندی کے ساتھ نماز ادا کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا تعارف لوگوں کو کرواتے ہوئے یہ بھی فرمایا، سورہ مریم آیت نمبر 31، اوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا، میں جب تک زندہ رہوں مجھے اللہ تعالی نے نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وصیت دی ہے۔ کفار نے حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکراتے ہوئے کہا، سورہ ہود آیت نمبر 87 میں، قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، انہوں نے کہا، اے شعیب، کیا تمہاری نمازیں تمہیں حکم دیتی ہیں کہ حکمران معبود کو چھوڑ دیں کہ جن کی ہمارے باپ دادا پرستش کرتے تھے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور زوجہ ہاجرہ کو بیاباں بطحا کی وادی میں چھوڑتے ہوئے عرض کیا، سورہ ابراہیم آیت نمبر 37 میں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی بعض اولاد کو تیرے بیت المحرم کے پاس ایک وادی میں جہاں کوئی کھیتی نہیں ہے ٹھہرا دیا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، میں نے ایسا اس لیے کیا ہے تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی باری آئی تو اللہ تعالی فرماتا ہے سورہ مریم آیت نمبر 54 اور آیت نمبر 55 میں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں اسماعیل کا تذکرہ دیکھیے، وہ وعدے کے بڑے سچے تھے اور رسول اور نبی تھے،
اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے، اور وہ اپنے رب کے یہاں بڑے ہی پسندیدہ تھے۔ اور جب ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14 میں، اقم الصلاۃ لذکری، مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم کیجیے۔ اور ساتھ یہ بھی حکم دیا سورہ طٰہٰ آیت نمبر 132 میں، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی اس کی پابندی کیجیے۔ رب العالمین نے مؤمنین کو بھی اسی نماز کی پابندی اور محافظت کا حکم دیا اور مؤمنین کی صفت بیان فرمائی سورۃ البقرہ آیت نمبر 1، 2 اور 3 میں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ الف لام میم، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، اللہ سے ڈرنے والوں کی رہنمائی کرتی ہے، جو غیبی امور پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور ہم نے جو ان کو رزق عطا کر رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ کامیاب و کامران لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے سورۃ المؤمنون آیت نمبر 9 میں، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، فلاح پالی ان لوگوں نے جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نماز کو پابندی سے پڑھنا انبیاء کی سنت، مؤمنین کی روش اور اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل بتایا گیا ہے۔ چنانچہ خود ادائیگی نماز کے ساتھ ساتھ اہل و عیال، اولاد، بیوی بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دینا بھی اللہ کے یہاں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ابو داود حدیث نمبر 495، اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بچہ 7 سال کا ہو تو نرمی سے نماز کی تلقین کرو، اور اگر 10 سال کی عمر کے بعد بھی نہیں پڑھتا تو سختی اور ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ ساتھ مار پٹائی کر کے نماز پڑھنے کا حکم دو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو وصیت ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا سورہ لقمان آیت نمبر 17 میں، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور، اے میرے بیٹے نماز قائم کر، بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روک، اور تجھے جو تکلیف پہنچے اس پر صبر کر، بلا شبہ یہ سارے کام بڑی ہمت والے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داود حدیث نمبر 1308، اس حدیث کی سند صحیح ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھے اور اپنی اہلیہ کو بھی جگائے، اور وہ بیدار نہ ہو تو اس کے چہرے پر پیار سے پانی کے چھینٹے مارے تاکہ وہ بیدار ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ اس عورت پر بھی رحم فرمائے جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھے اور اپنے خاوند کو بھی جگائے، بس اگر وہ انکار کرے تو وہ پیار سے اس کو بیدار کرنے کے لیے اس کے چہرے پر بھی پانی کے چھینٹے مارے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو 5 وقت کی نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو آپ لائک کریں اور اس کو آگے بھی شیئر کریں۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل صدیقی اسکلز کو سبسکرائب کریں۔